بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں کامیابی کی ہزاروں سینکڑوں ڈیفینیشنز ہیں، تعریفیں ہیں۔ ہر بندہ کامیابی کو اپنے اسپیکٹ میں اور اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ ڈیفائن کرتا ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اپنی اس زندگی کی اس سٹیج کے مطابق، اس لیول اور ایج گروپ کے مطابق چیزوں کو ڈیفائن کرتا ہے تو زیادہ ٹھیک ہوگا۔ اب میں نے یہ چیز آبزرو کی کہ ہم زیادہ تر اپنے آنے والی نسل کو اور بچوں کو جب ان کی تعلیم و تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں سکسیس کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہم سکسیس کی ڈیفینیشن کرتے وقت اکثر جو فائنینشیل گولز ہیں یا جو مانیٹری اسپیکٹ ہے ان کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں۔ آپ اکثر، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ہمارے ٹرینر اور فل انٹلیکچولز ہیں یا ان کا جو انٹلیکچول جو اچیومنٹ ہے یا لیول ہے وہ زندگی کے اس حصے میں جاتا ہے جب آپ 40-50 سال کی عمر کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی آنے والی نسل کو جب 40-50 سال والے لوگ کامیابی کے بارے میں یا زندگی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی ایج کی اس سٹیج اور اس لیول کے مطابق چیزوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ایک 40-45 سال کے بندے نے 50 سال کے بندے نے زندگی کے زیادہ تر اسپیکٹ دیکھ لیے ہوتے ہیں، زندگی کے زیادہ تر پہلو جو ہے ان کو ایکسپیرینسز کر چکا ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنے زیادہ تر ٹاسک جو ہے ان کو اچیو کر چکا ہوتا ہے، وہ اپنے فائنینشیل گولز، مانیٹری گولز وہ اچیو کر لیتا ہے۔ وہ اچیو کرنے کے بعد اسے سمجھ آتی ہے کہ یار یہ جو پیسے ہیں کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، یا یہ فائنینشیل جو ٹاسک ہے، گول ہے، یہ کامیابی نہیں، لائف اس سے کچھ اور ہے، سم تھنگ ایلس۔ تو اس میں زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ میرا ان باتوں سے یا ان ایکسپیرینس سے کوئی اختلاف نہیں، میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میرے اپنے لیول پہ بھی جب میں نے اپنے بہت سارے گول اچیو کر لیے تو اب میرا زندگی کو دیکھنے کا اینگل جو ہے وہ چینج ہو گیا اور میں اپنے کنٹیکسٹ میں چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ میں یہ دیکھ رہا تھا، یہاں اس چیز کو آبزرو کر رہا تھا کہ جب ہم کسی چیز کو، کسی خواہش کو حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے حصول کے بعد، اس چیز کے حصول کے بعد اس کی ویلیو، اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اچھا کاروبار، اچھی جاب حاصل کرنے کے بعد، اچھا گھر، اچھی گاڑی اور جیب میں پیسے رکھنے کے بعد چیزوں کو اور لائف کو مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے پاس گاڑی نہیں ہوتی تو آپ کو گاڑی دنیا کی سب سے بڑی چیز لگ رہی ہوتی ہے، آپ کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے، لیکن جب آپ اسے حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ اتنی بڑی بھی چیز یا اتنی بڑی بھی خواہش نہیں تھی جتنی مجھے لگ رہی تھی۔ تو یہ اچیو کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ ہم کہیں ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہم اپنی زندگی میں تمام اسپیکٹ، تمام لائف، تمام پہلو انجوائے کرنے کے بعد، تمام چیزیں حاصل کرنے کے بعد آنے والی نسل کو، جو 14-15 سال کا بچہ ہے، جو 20 سال کا بچہ ہے، اسے یہ چیزیں بتا رہے کہ یار لائف جو ہے بیٹا، لائف جو ہے وہ اس کنٹیکسٹ میں نہیں ہے، اس میں جو فائنینشیل گولز ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، ان کی ویلیو زیادہ نہیں ہے، زندگی کے اور پہلو ہیں، زندگی اور انداز سے چلتی ہے، اس میں اور اسپیکٹ بھی ہیں۔ تو اس سارے میں جب ہم ان کی تعلیم و تربیت اور ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ یہ جو آنے والی نسل ہے ہماری، وہ ہماری اس اسپیکٹ کا پہلو لیتے ہوئے، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی کے اور اپنے ٹارگٹس اور اپنے گول اچیو کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو، اپنی ایفرٹس کو کم کر دے، اور کہیں اس کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ وہ زندگی کے ان چیزوں سے، ان اچیومنٹ سے محروم ہو جائے جو ہم نے اپنی لائف کے اندر اچیو کر لی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کو، ہمیں ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ کہیں ان کی انرجیز اور ان کی ایفرٹس کم نہ ہو جائے۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنے تمام اسپیکٹ اور تمام پہلو اچیو کر لیتے ہیں، آپ کی جیب کے اندر پیسے ہوتے ہیں اور آپ جو بیسک نیڈز ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ آپ ایک اچھی لائف اور فیسیلیٹیشن لائف کے اندر آ جاتی، تو تب ہی آپ سیلف ڈسکوری کی طرف جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے سوسائٹی سے کیا لیا ہے اور مجھے سوسائٹی کو کیا ریٹرن کرنا ہے۔ اور یہ وہ لیول ہوتا ہے جب آپ اپنا کنٹریبیوشن، اپنا
ریٹرن اور اپنا حصہ سوسائٹی کے اندر ڈالنے کے لیے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ بھوکے پیٹ اور بھوکے دماغ سے آپ سیلف ڈسکوری کی توقع نہ رکھیے گا، اور یہ توقع بھی نہ رکھیں کہ وہ سوسائٹی کی طرف ریٹرن کرے گا۔ جسے بھوک لگی ہے اس کی سب سے پہلی خواہش، پہلی ضرورت جو ہے وہ روٹی ہے۔ جسے روٹی مل گئی ہے اس کی دوسری ضرورت یا خواہش، اس کی جیب میں پیسے ہونے چاہیے۔ جب اس کی جیب میں پیسے آ جاتے، اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ آپ نے وہ تو سنا ہوگا نا، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ قریب ہے غربت آپ کو کفر تک لے جائے۔ تو بھوکے پیٹ سے یہ توقعات کرنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں کامیابی کی ڈیفینیشن بتاتے وقت، سمجھتے وقت فائنینشیل اسپیکٹ کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ میرے نزدیک دنیا کی وہ کوئی بھی ڈیفینیشن، کامیابی کی ڈیفینیشن مکمل نہیں ہے جس میں فائنینشیل گولز نہیں ہیں۔ کوئی بھی ڈیفینیشن اس کے بغیر نامکمل ہے۔ میں فائنینشیل گولز کو کامیابی کی ڈیفینیشن میں ایک کی فیکٹر کے طور پہ کنسیڈر کرتا ہوں۔ تو ہمیں جب بھی بچوں کو بتانا ہے تو اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں بچوں کو فائنینشیل ایجوکیشن دینی چاہیے انہیں، اور ویلتھ کریشن کی ٹریننگ دینی چاہیے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر وہ گولز، وہ ٹاسک اچیو کر سکیں، اور وہ چیزیں لے سکیں، وہ دیکھ سکیں، وہ انجوائے کر سکیں جو ہم نے کی ہے۔ اور اس کے بعد ان چیزوں کو اچیو کرنے کے بعد وہ سوسائٹی کی طرف اپنا ریٹرن اور اپنا کنٹریبیوشن دے سکیں۔ دیکھیں، جو سائیکالوجسٹ ہے وہ زندگی کو مختلف سٹیجز یا مختلف لیولز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور اس کو ایج کے کنٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں۔ انسان کی مختلف ضروریات ہیں جو انسان کی لائف کی یا نیڈ آف ہیرارکی اس کو بیان کرتے ہیں۔ وہ اس میں فزیولوجیکل نیڈز یا بیسک نیڈز کو کا ایک سیگمنٹ ہے۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے مد نظر اس کو رکھتے ہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی نیڈز انہوں نے دی ہیں۔ تیسری جو ہے وہ لو اینڈ بلانگنگنیس کی نیڈز ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو سائیکالوجسٹ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کی جو اسٹیم، سیلف اسٹیم اور ریکوگنیشن کی نیڈ ہوتی ہیں، اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن کی ہیں، اور پھر ٹرانسینڈنس کی ہے۔ میں آج کی ڈسکشن میں ان سٹیجز یا ان نیڈز کی ایکسپلینیشن میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ صرف اتنا کہوں گا کہ چونکہ لائف مختلف سٹیجز کے اندر، مختلف لیول کے اندر ڈیوائڈ ہے، اور اس کی مختلف نیڈ ہے، اور ہر لیول کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے، اپنی نیڈز ہیں۔ ہمیں بچوں کی تعلیم و تربیت اور ٹریننگ کرتے وقت ان سٹیجز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان سٹیجز، بچہ کس سٹیج میں، اس کی کون سی نیڈز ہے، اس کے کون سے گولز بنیں گے، اور کون سے ٹاسک جو اس نے اچیو کرنے، اور یہ ان کی ایجوکیشن میں ایڈ کرنی چاہیے۔ اور کسی بھی اس کو جو ایجوکیشنل سسٹم ہے کوئی بھی ہمارا ہو، اس میں فائنینشیل ایجوکیشن کو اور ویلتھ کریشن کو ضرور ایڈ کرنا چاہیے، تاکہ بچہ ایک کامیاب زندگی گزار سکے۔ اور کامیابی آپ کو پتہ ہے اس کی ڈیفینیشن اس کے بغیر، فائنینشیل اسپیکٹ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تھینک یو سو مچ۔